بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثار و سخاوت اور شرم و حیا۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر 9 مسلم اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے مسلمان، اللہ کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ جنس دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے مسلمان، اللہ کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سلمان، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹیاں اعرابی کو دیں اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، بہر محتاج وشاں گو نہ سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازہ پر آ کر دست سوال دراز کیا۔ وہ سب کھانا اسے دے دیا۔ انہوں نے باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا۔ وہ سب کھانا اسے دے دیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس گھر کے قدسی صفات مکینوں کے بارے میں آیت نازل ہو گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ داہر۔ اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔
ایک دفعہ کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا۔ والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کھانا کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی پر ہاتھ ہی ڈالا تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، رسول اللہ کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، مجھے تو ایک ہی وقت فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کی نہایت پابند تھیں اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بیٹی عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لونڈی طلب کریں، لیکن فرط حیا سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکیں اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر کوٹھڑی میں چھپ گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم چھپ کیوں گئی تھیں؟ ابن ام مکتوم تو اندھے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا بابا جان اگر وہ اندھے ہیں تو میں تو ایسی نہیں ہوں کہ خواہ غیر مرد کو دیکھا کروں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نامحرم مردوں کو شوق سے نہ دیکھا جائے، ان پر اتفاقیہ نظر پڑنا یا کسی دینی ضرورت کے تحت ان کو دیکھنا ناجائز نہیں۔ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ بغیر پردے کے نکلنا پسند نہیں تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں پورے انصاف سے کام لیتے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ باری باری ہر ایک کے حجرے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں 2 رات رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف اور ہدایہ بھیجتے تھے۔ دوسری ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھیں کہ صحابہ ان کی باری کے دن بھی اسی طرح تحائف بھیجا کریں، لیکن سب اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرنے میں جھجکتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اپنی دوسری ستیلی ماؤں کی درخواست پیش کی اور عرض کیا کہ ابا جان وہ سب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف چاہتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کچھ بھیجتے تھے اپنی خوشی سے بھیجتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے بے انصافی کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جس کو میں چاہوں کیا تم اس کو نہیں چاہو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما کر فوراً واپس چلی آئیں۔
ازواج مطہرات نے پھر اصرار کیا کہ بیٹی تم دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور یہ معاملہ پیش کرو۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس معاملے میں پھر ابا جان سے کچھ کہنے نہ جاؤں گی۔